اسلامی قصے چینل کے پیارے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زمین کی دیکھ بھال کے لیے غیبہ جا رہا تھا تو راستے میں رات ہو گئی، اس لیے میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس ٹھہر گیا۔ جب کچھ رات گزر گئی تو میں نے ان کی قبر میں سے تلاوت کی اتنی بہترین آواز سنی کہ اس سے پہلے اتنی اچھی قرات میں نے کبھی بھی نہیں سنی تھی۔ جب میں مدینہ منورہ واپس لوٹ کر آیا اور میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا ہے ابو طلحہ، تم کو یہ معلوم نہیں خدا نے ان شہیدوں کی روح کو قبض کر کے زبرجد یاقوت کی قندیلوں میں رکھا ہے اور ان قندیلوں کو جنت کے باغوں میں اویزہ فرما دیا ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو یہ روحیں قندیلوں سے نکل کر ان کے جسموں میں ڈال دی تو اپنی جگہوں پر واپس پائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، شہید کی یہ فضیلت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، ہے میرے رب، آپ کے بندوں میں آپ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جو بدلہ لے سکتا ہو پھر معاف کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے خادم کی غلطیوں کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ علیہ السلام خاموش رہے۔ انہوں نے پھر وہی عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزانہ 70 مرتبہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم سے پہلے کسی امت میں ایک آدمی تھا، جب موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آیا، روح قبض کرنے کے بعد وہ اس دنیا سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تو نے دنیا میں کوئی نیک عمل؟ عرض کیا، میرے علم میں میرا کوئی ایسا عمل نہیں۔ اس سے کہا گیا کہ وہ اپنی زندگی پر نظر ڈالے اور غور کرے۔ اس نے پھر عرض کیا، میرے علم میں میرا کوئی ایسا عمل نہیں سوائے اس کے کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ خرید فروخت اور لین دین کا معاملہ کیا کرتا تھا، جس میں دولت مندوں کو مہلت دیتا تھا اور تنگ دستوں کو معاف کر دیتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس عمل کے بدلے